میں سمجھتا ہوں جو ہمارے گیسٹ موجود ہیں انہیں میں اسٹیج پہ دعوت دوں. اور سب سے پہلے ہمارے ساتھ ہیں جناب عاصم افتخار صاحب, اور ایک اسپیشل گیسٹ ہمارے ساتھ ہیں, فیمیل گیسٹ ہیں. یہ جو ہیں بہت ہی مختصر وقت انہوں نے نکالا ہے, لیکن ہم بڑے شکر گزار ہیں ان کے جو بہرحال یہ اس کے باوجود تشریف لائی ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں عائشہ رشید صاحبہ. یہ زولوجی میں انہوں نے ماسٹرز کیا ہے, فلسفی ان زولوجی میں ماسٹرز کیا ہوا ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے ابھی فی الحال مائکرو بایولوجسٹ کی حیثیت سے کام کر رہی ہیں. اس کے علاوہ الحمدللہ انہوں نے اسلامک اسٹڈیز پر بھی ایم اے کیا ہوا ہے. تو یہ آج ہمارے ساتھ موجود ہے بہت ہی مختصر وقت کے لیے, لیکن میں شکر گزار ہوں ان کا کہ یہ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. میں ریکویسٹ کروں گا جناب عاصم افتخار صاحب سے کہ اگر ان کی اجازت ہو تو پہلے ان کے کچھ کمنٹس لے لیں تاکہ انہیں نکلنا بھی ہے جلدی, تو پھر انشاءاللہ عاصم افتخار صاحب کی طرف ہم آئیں گے. السلام علیکم. جی مجھ سے بالکل. جی عائشہ رشید صاحبہ, آپ پریزنٹیشن کے حوالے سے کیا آپ کہنا چاہیں گی, اور خصوصاً جو ہمارا ٹاپک ہے آج کا فیمنزم اور ویمن رائٹس ان اسلام اینڈ فیمنزم, اس کے متعلق آپ کیا کہتی ہیں؟ آئی ڈونٹ تھنک سو, کیونکہ مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. اچھا, یہ عائشہ رشید صاحبہ آپ کے نیٹ میں کوئی ایشو ہو رہا ہے, آپ چاہیں تو ایک بار لیو کر کے دوبارہ جوائن کر لیں, تب تک ہم عاصم افتخار صاحب سے کمنٹس لیتے ہیں پریزنٹیشن کے تعلق سے. آپ لیو کر کے دوبارہ ایک بار جوائن کریں, نیٹ کو دیکھیں, آپ کے کمنٹس بڑے امپورٹنٹ ہیں. جی عاصم افتخار صاحب. جی ماشاءاللہ, بہت زبردست, اور آپ نے بہت کم وقت میں اور بہت آسان لفظوں میں جو ہے فیمنزم کو سمجھایا, اور ان کی چالاکیوں کو, اور یہ کس طریقے سے کام کرتے ہیں اس کو بھی آپ نے بتایا. تو یہ چیز ہمارے نوجوانوں کو جاننا بہت ضروری ہے, اور خاص کر وہ لوگ جو اب یونیورسٹی کے اندر داخل ہو رہے ہیں یا کالجز کے اندر اب جانے والے ہیں, وہ 12th ہو چکا ہے, جن لوگوں کا اب گریجویشن شروع کریں گے, کیونکہ وہ وہاں جائیں گے تو اب وہ وہاں ان کو ایک الگ ایکٹیویٹیز کے ساتھ کہہ لیں کہ پالا پڑے گا. وہاں ان کو اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں انوالو ہونا پڑے گا, وہاں ان کو بہت سارے ایسے موومنٹ میں جانا پڑے گا جو حقوق اور رائٹس کی بات کرتے ہیں. یونیورسٹی کا اپنا ایک کلچر ہوتا ہے, ماحول ہوتا ہے, اور زبردست ہوتا ہے کسی بھی انسان کی. جی آ گئی ہیں تو پھر جی اچھا دیکھ لیں, اگر ان کا مائک کنیکٹ ہو گیا ہے تو ان کی کمنٹ. اچھا جی عائشہ رشید صاحبہ, آپ مائک آن کر کے دیکھیں ابھی آواز آ رہی ہے یا نہیں. بہت بہترین اور تفصیلی گفتگو فرمائی فیمنزم پہ. میں اپنی بات کا آغاز کلام پاک کی اس آیت سے کروں گی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, یقیناً ہم نے انسان کو بہترین ساخت پہ پیدا کیا. اس میں ہر انسان میں مرد و عورت دونوں مخاطب ہیں کہ بہترین ساخت جو ان کی ہے ہر حوالے سے ہم نے اس پہ پیدا کیا. اس کے لیے جو حقوق, جو اصول و قواعد معین کیے وہ بہترین ہیں. اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جس میں ہر قسم کی ہر چیز مکمل ہے, کسی قسم کی امینڈمنٹس کی ضرورت نہیں ہے. عورت کو بہترین درجہ دیا گیا ہے, چونکہ وہ صنف نازک ہے اس لیے اس کے حقوق متعین کیے گئے. یقیناً فیمنزم پوری دنیا میں زبردستی پھیلایا جا رہا ہے, عورتوں کا دماغ خراب کیا جا رہا ہے. اسلام کے حوالے سے جو اصول اور جڑ اسلام اور فیمنزم ہیں ان میں بہت فرق ہے. کئی عورتیں ایسے ہیں جی آپ کی آواز رک گئی. حالانکہ یہ صرف نعرے ہیں. جی میں اسی سے کے متعلق پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو عام طور پر یہ جو بات کہی جاتی ہے, آپ نے کئی عورتوں کو سنا بھی ہوگا کہ میرا جسم, تو اس کے متعلق آپ کیا کہتی ہیں, اور کیا آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حقوق دیے ہیں اس میں کوئی کمی رہ گئی ہے کہ ہم فیمنزم کی طرف جائیں؟ نہیں, بالکل میں اس سے اگری نہیں کرتی. بحیثیت مسلمان ایک مسلمہ عورت کے اپنے نبی کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہوئے, اپنی صحابیات کی زندگیوں سے سبق لیتے ہوئے مجھے اس چیز پہ فخر ہے کہ میں بحیثیت عورت مجھے یہ پسند ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی مکمل طور پہ پیروی کروں. میرا جسم اسی کا دیا ہوا ہے, اور اس پہ مرضی بھی اسی کی ہی چلے گی. کسی دنیا میں کسی اور طاقت کی, کسی سپر پاور کی اس پہ مرضی نہیں چلے گی. جو میرا اللہ حکم دے گا, جتنی باؤنڈریز میرے لیے اس نے قائم رکھی ہیں اسی کی ہی مرضی ہوگی, وہی ہوگا. اچھا, یہ جو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یعنی عورتیں اگر
اپنے خاوند کی جو ہے خدمت کر رہی ہیں اور گھر کا کام کر رہی ہیں، جو ہوم سائنس ہے جو کہ جس کی ایک بہت بڑی اہمیت ہے اسلام میں. مردوں کا جو دائرہ کار ہے اس کی بھی اہمیت ہے اور جو عورتوں کا دائرہ کار ہے اس کی بھی اہمیت ہے اسلام میں. یہ تو ان لوگوں نے اس طرح پیش کیا کہ عورتوں کا جو دائرہ کار اسلام نے پیش کیا ہے یا دیگر لوگوں نے پیش کیا ہے وہ بہت ہی حقیر ہے. یہ تو حقیر بنایا گیا زبردستی. تو اس کے متعلق جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی عورتیں اسی وقت انڈیپینڈنٹ ہوگی جب وہ باہر نکل کر جاب واب کریں، تو اس کے متعلق آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا جو عورت جاب نہیں کرتی وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی؟ کیا ان پر گھروں پر ظلم کیا جاتا ہے، گھروں میں ظلم کیا جاتا ہے ان پہ؟ ریپیٹ the last words. ہاں، میں نے یہ کہا کہ یہ جو عموماً کہا جاتا ہے کہ بھائی عورتیں اسی وقت آزاد ہیں جب وہ گھروں سے باہر نکل کے کام کریں، اور گھر کا کام کر رہی ہیں تو وہ آزاد نہیں ہے. کیا ایسا ہے؟ کیا آپ کو ایسا لگتا ہے؟ اور کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ گھروں میں اسلامی گھروں میں خصوصاً عورتوں پر ظلم کیا جاتا ہے؟ نہیں، بالکل میں اس سے بھی اگری نہیں کرتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خواتین اور مردوں کو ان کے حقوق پہلے سے جب اسلام مکمل ہوا تو اس میں بتا دیا، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ اس دین میں ہر چیز مکمل ہو چکی ہے، ہر حقوق سب کے مل گئے ہیں ان کو. تو اس لحاظ سے سائیکولوجیکل صلاحیتیں میلز اور فیمیلز کی سیپریٹ ہیں، اور اس کے علاوہ جو ان میں اسٹرینتھ ہے وہ مردوں کی زیادہ ہے. تو اس لیے یہ زیادہ سخت باہر کے کام ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ ذمہ داری بھی مردوں پہ اس حساب سے ڈالی ہے. اور ہم عورتوں کے کام یہ ہے کہ ہم گھر کو احسن طریقے سے لے کے چلیں، کہ اپنے شوہر جو ہیں ان کی بہترین قسم کی اطاعت کریں، ان کی اچھی خدمت کریں، اور اپنے بچوں کی تربیت کریں ایک بہترین مربی کی صورت میں. تو بہت اچھا معاشرہ چلے گا، اور اس سے جی ہاں، بالکل بھی میں ایگری نہیں کرتی کہ یہ کوئی بند ہو جاتا ہے. اچھا، یہ بھی ہے، بہت آپ نے عمدہ بات فرمائی کہ یہ اس طریقے سے پیش کیا جاتا ہے کہ کوئی حیثیت سرے سے ہے نہیں عورتوں کی اسلام میں، علیاذ باللہ. حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں پر اللہ رب العالمین نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو کی فضیلت مردوں سے زیادہ بتا دی. جیسے حضرت ایک صحابی رسول ہیں جو تشریف لاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ من احق بحسن صحابتی یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کون وہ شخص ہے جو زیادہ اس بات کا مستحق ہے کہ میں اس کے ساتھ اچھی کمپینین شپ اختیار کروں، اچھی صحبت اختیار کروں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک، تمہاری ماں. پھر کہا پھر کون؟ ثم امک، پھر کون؟ پھر تمہاری ماں. پھر کون؟ پھر تمہاری ماں. 3 بار فرمایا. جب چوتھی بار پوچھا تو کہا کہ پھر تمہارے باپ. تو کیا یہاں پہ ہم یہ کہیں گے کہ بھئی باپ کی حیثیت ختم ہو گئی؟ نہیں، ہر ایک کو کی حیثیت مختلف اعتبار سے ہے، ہر ایک کو مختلف انداز میں اہمیت دی گئی ہے، ہر ایک کو سیم اہمیت نہیں دی جا سکتی. کیوں؟ کیونکہ ذمہ داریاں مختلف ہیں، اور جہاں ذمہ داریاں مختلف ہوں گی خود بخود رائٹس مختلف ہوں گے. اب ظاہر سی بات ہے جو ایک پرائم منسٹر ہے اس کی چونکہ ذمہ داری بڑی ہے، اس کو کچھ ایکسٹرا رائٹس دیے جائیں گے. کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ بھائی ان کے ساتھ جو پوری سیکیورٹی چلتی ہے ہر ایک سٹیزن کے ساتھ چلے، کہا جائے گا بھائی پاگل ہو کیا؟ وہ پرائم منسٹر ہے، اس کی ذمہ داری زیادہ ہے، اس کو کچھ رائٹس ایکسٹرا ملیں گے. لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ بحیثیت انسان جو ہے پرائم منسٹر ہم سے بہت افضل ہو گئے، نہیں ہو گئے، بلکہ وہ بھی ہمارے ملک کے جس طرح ایک سٹیزن ہے، ہم بھی اس طرح کے ایک سٹیزن ہیں. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کی جو بات آئی ہے بہت عمدہ گفتگو آپ نے کی ہے، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائیں یہاں پر، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ جیسی خواتین مزید اس میدان میں آئیں، چونکہ یہ ایسے ٹاپکس ہیں جہاں پر خواتین کا بولنا زیادہ ضروری ہے. کہ ہم کہیں گے تو کہا جائے گا بھئی یہ تو مرد ہے، یہ کیوں بول رہا ہے؟ حالانکہ غلط ہے. مرد بھی فیمینزم کے لیے لڑتے ہیں نا، تو جب فیمینزم کے حق میں مرد لڑ سکتے ہیں تو فیمینزم جو کہ غلط ہے اس کے خلاف مرد بول کیوں نہیں سکتے؟ تو لیکن بہرحال جو ایک عورت کا اثر پڑتا ہے، کیونکہ پوری دنیا میں یہ بات پھیلا دی گئی، لوگوں کے ذہن میں اس بات کو بیٹھا دیا گیا کہ جو مسلم خواتین ہیں وہ جو ہے اپریسڈ ہے، وہ جو ہے مظلوم ہے. تو جب یہ خواتین خود آ کر سامنے بولیں گی تو ظاہر سی بات ہے یہ جو ہے اس چیز کی یعنی وضاحت ہوگی اور اس زیادہ مؤثر ثابت ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں جانتا ہوں آپ سے بیک اینڈ میں بات ہوئی ہے کہ جو ہے آپ کے پاس بہت ہی یعنی تھوڑے وقت کے لیے آپ آئی ہیں، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ یہاں پر آئی. شاید آپ کے نیٹ میں بھی کوئی ایشو تھا. جزاکم اللہ خیرن. اب ہم آگے بڑھتے. جی سعادت انور صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی فرمائیں جی بھائی. آواز آ رہی ہے سر؟ جی جی آ رہی ہے آپ کی آواز. بہت شکریہ، بہت اچھی پریزنٹیشن تھی. میرا 2 سوال ہے. پہلے تو میں ایک کر لوں. اکثر بھی ایک کر لیں، میرے باتیں خیال سے ایک کر لیں. ٹھیک ہے وہ ایک ہی ہے انشاءاللہ. امید ہے کہ اس میں دونوں کا ہی جواب آ جائے گا. میرا امید ہے کہ اکثر یہ جو بات آتی ہے کہ حقوق نسواں، یہ جو اتنا جو نعرہ جو اتنا اٹھایا جاتا ہے،
تو معاف کیجیے گا تھوڑا غیر مہذب سوال ہے کہ یہ نعرہ جو ہے اس وقت کہاں چلا جاتا ہے جب ہماری بہنیں ہماری مائیں جو ہے وہ ریڈ لائٹ کے ایریا میں جو ہے بیٹھ کر جو ہے وہ اپنا جسم کا دھندا کرتی ہیں اور یہ جو ہے اپنی زندگی سے کھیل کر جو پیسہ کما رہی ہیں, تو یہ نعرہ اس وقت کہاں جاتا ہے اور اس کو جو ہے سوشل ورک کا نام دے دیا جاتا ہے. وہ وہی تو آزادی ہے, وہی تو آزادی ہے. ویسٹرن کنٹریز میں آزادی یہی ہے کہ ہم نے اتنی آزادی دی کہ عورتوں کے جسم کا جنسی استحصال کرتے ہوئے اور جسم کا غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم نے پروڈکٹس کو بیچا. اب آپ دیکھیں نا کہ مارکیٹنگ کس طریقے سے کی جاتی ہے کہ وہ نیم برہنہ کپڑوں پہ عورتوں کو کھڑا کیا جاتا ہے. یہ بے وقوف بنایا گیا پہلے زبردستی ان کے مائنڈ میں ڈال کے کہ یہ آزادی ہے, جب تم کرو گے یہی اصل تمہاری پہچان ہے. اور کیا ہو رہا ہے کہ ہاف اسکرٹ پہنا کر پروڈکٹ بیچ رہے ہیں تاکہ مرد مائل ہو, پروڈکٹ بک جائے, فائنینشلی جو ہے یعنی اکنامکلی جو ہے مفتی صاحب ابھی یہ سمجھ لیجئے یہ 1-1.5 مہینہ سے اب یہ بھی بات ختم ہو چکی ہے, بلکہ جو پروڈکٹ ہے اب اسی کو ہی کپڑا, وہ اسی کو ہی پروڈکٹ بنا کر وہ بیچاری کھڑی رہتی ہیں, وہ پروڈکٹ ان کا کپڑا ہے. جی ہاں بالکل. ویسٹ میں یہی ہے نا کہ اتنی آزادی دی گئی کہ دیکھو پورنوگرافی کو کس طریقے سے عام کیا گیا. جو آج پورن انڈسٹری ہے وہ عورتوں کے بلبوتے پر چل رہی ہے اور یہ انہیں آزادی کے طور پہ پیش کر رہے ہیں کہ بھائی یہ آزادی ہے, یہ تو ایکویلٹی ہے, کیا مسئلہ ہے. تو یہ ہے جنگل جو انہوں نے کہا کہ گارڈن ہے, تو گارڈننگ کرنے کی ہمیں ضرورت ہے, جو کر رہے ہیں ہم لوگ یہاں بیٹھ کر. اچھا یہ جو اپنے آپ کو صاحب جو کہہ دیتے ہیں کہ میں آزاد ہوں, چلیے الحمدللہ دیکھیے ابھی دوسرا سوال کا بھی جواب ابھی آ ہی جائے گا کہ یہ جو آزاد جو کہتے ہیں کہ ابھی آپ نے ابھی اسٹریم میں ایک لفظ کہا تھا کہ مرد جو ہے وہ اپنے آپ کو عورت محسوس کر رہی ہے, عورت جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے مرد محسوس کر رہی ہے, جو بھی ہے. تو نعرہ لگا ہے کہ میرا جسم میری مرضی. تب سوال یہ کہ جب آپ کا جسم ہے اور آپ کی مرضی ہے تو آپ اپنے آپ کو صرف محسوس کیوں کر رہے ہیں, بلکہ آپ اپنے باڈی پارٹس, اپنے باڈی لینگویج کے ساتھ باڈی پارٹس کا کیوں نہیں چینج کر لیتے؟ کرتے ہیں نا بھائی, یا آپ کے جسم کا خرابی اس کو تو چینج کر یہی ہے, لیجیے. ٹرانسجینڈرزم تو یہی ہے, کروایا جا رہا ہے نا. اب یہی ہے کہ یہ جو ہے پہلے اس کا کوئی تصور نہیں تھا, یعنی کہ کوئی اس طریقے سے کرنے لگ جائے اور لوگ جو ہے اسے اچھا سمجھ لے. اب جو تھرڈ ویو کے بعد جو فورتھ ویو ابھی شروع ہوئی ہے فیمنزم کی, اس میں یہی ہو رہا ہے. چونکہ یہی میں نے کہا, اگر آپ نے میرے پریزنٹیشن کو دیکھا ہوگا تو اس میں نے یہی کہا کہ چونکہ یہ کہہ دیا گیا کہ جو جینڈر آئیڈینٹی ہے یہ ایک سوشل, یہ ہے کیا کہتے ہیں اسے, سوسائٹی نے بنایا ہے, سوشل کانسٹرکٹ ہے یہ. تو اب جو ہے ہر انسان کو اپنا اپنا اختیار ہے کہ جس کو جو سمجھ میں آئے. تو اب یہی ہو رہا ہے, باقاعدہ اعضاء کو آپریشن کر کے چینج کروا رہے ہیں. ابھی اتنا زیادہ ہمارے یہاں یہ چیزیں نہیں آئی ہے, ویسٹ میں تو بہت آگے نکل چکے ہیں آلریڈی یہ لوگ. جی عاصم صاحب. مفتی صاحب اس پہ یہ سب اس کا جو تعلق ہے نا وہ میڈیکل فراڈ سے بھی ہے. تو بیسیکلی کچھ جو کمپنیز ہیں میڈیکل کی, فارماسیوٹیکلس کی, ان کے فائدے ہیں اس کام سے کہ پتہ ہے آپ کو کہ اس طرح کے جو آپریشنز ہوتے ہیں حالانکہ وہ سکسیس نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ فراڈ ہے. کبھی جو ہے وہ آپ کا ڈی این اے چینج نہیں ہوتا, کبھی جو ہے وہ آپ کا بون اسٹرکچر جو ہے وہ کبھی کسی آپریشن سے چینج نہیں ہوتا. اور بیسیکلی جو میل اور فیمیل کی پہچان ہوتی ہے وہ آپ کے بون اسٹرکچر اور ڈی این اے سے ہوتی ہے نا. تو بنیادی طور پہ یہ تو کسی بھی آپریشن سے چینجز ابھی تک نہیں آ رہے. تو یہ اس کے پیچھے پورا میڈیکل فراڈ ہے, اور بہت ساری کمپنیز ہیں فارماسیوٹیکل کی جو اس طرح کی چیزوں کو فنڈ کر رہی ہے تاکہ لوگوں کے اندر یہ رجحان پیدا ہو, لوگ جو ہے اپنے ناک, کان, آنکھ, جسم کے ہر اعضاء کا جو ہے وہ آپریشن کرائیں اور اس طریقے سے ان کمپنیز کو فائدہ ہو. تو اس کے پیچھے ایک بہت جو ہے وہ تاریک دنیا ہے, بہت گندا دھندا چل رہا ہے میڈیکل کا, اور اس کے اوپر کئی ساری رپورٹس بھی آئی ہیں جو آپ اگر کہیں ملے تو پڑھ سکتے ہیں. آپ اس کے حوالے سے اگر آپ سرچ کریں گے تو کچھ آرٹیکلس بھی, اچھے آرٹیکلس جو آتھینٹک آرٹیکلس ہیں وہ بھی آپ کو مل جائیں گے. بس وہی ہے عاصم بھائی کہ آزادی جو ہے, یہ جو نام نہاد آزادی ہے اپنے ساتھ اندھا پن بھی لاتی ہے. اچھا اس یہ کے جو ہے اندر میں ایک پڑھنے اور کے بات ایڈ باوجود بھی کرنا جو ہے چاہوں وہ گا یہ اگر آپ کہتے ہیں. اجازت دیں. جی بسالت بھائی. جی بسالت بھائی آواز آ رہی ہے میری؟ جی ہاں, میں یہ کہہ رہا تھا یہ عاصم بھائی نے بڑی اچھی بات کی ہے. جی ہاں, میری آواز آ رہی ہے؟ جی ہاں. شاید آواز دیر سے پہنچ رہی ہے آپ کو میری. جی اچھا, میں یہ کہہ رہا تھا کہ صحیح, عاصم بھائی نے بڑی اچھی بات کی ہے فارماسیوٹیکل کمپنیز کے حوالے سے. مجھے یہیں سے ایک بات یاد آئی, یہ جو ہمارے ابھی 10-20 سال پہلے رواج چلا تھا کہ جو عورتیں بریسٹ فیڈ کرتی ہیں اپنے بچوں کو, تو یہ دودھ جو ہے نا وہ بچوں کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. اس کے اندر وہ وٹامنس نہیں ہوتے, وہ پروٹینس نہیں ہوتے, وہ کیلشیمس نہیں ہوتے جو ایک آرٹیفیشل دودھ تیار کیا جاتا ہے اس کے اندر ہوتے ہیں. اور ان کو باقاعدہ یہ کمپنی جو ہے نا انہوں نے یہ چیز لانچ کری, پیچھے اس کے بہت ہی بڑی اکانومی تھی, وہ بلڈ اپ ہونے کے بعد وہ پروڈکٹ سیل آؤٹ کیے گئے. عورتوں نے بریسٹ فیڈ کرنا بند کر دیا, باقاعدہ وہ
बात तो थोड़ी मतलब है नाजिर भाई, लेकिन बाकायदा पम्प्स डिजाइन हुए, वो भी एक प्रोडक्ट था जो उनको प्रोवाइड किया गया कि भाई आप अपना दूध जो है ना इस तरह रिलीज करें, इससे फिगर नहीं खराब होगी आपकी, एटसेट्रा एटसेट्रा। होते होते जब औरतों को इस काम पे लगा दिया गया कि भाई वो अपना दूध जो है ना वो जाया कर दें, बच्चों को डब्बे का दूध पिलाएं। अब आप इसके अंदर जो है ना वो देखें, इसके अंदर घपला देखें कि इकोनॉमी सिर्फ अपने चंद टकों के लिए, चंद पैसों के लिए किस तरह इन खवातीन को ब्रेन वॉश किया गया। अगली दिहाई के अंदर खवातीन को ये बताया गया कि भाई वो जो आप अपना जो मिल्क जो है वो डिस्चार्ज करती हैं, जो अपने लैक्टेट करती हैं मशीन से या पंप जो भी होता है व्हाटसोएवर, उससे वो आप उसको डिस्चार्ज ना करें, आप उसे हमें $10 के एवज या जो है ना वो $20 के एवज जो है ना हमें सेल आउट करें, और फिर उनको जो है ना वो दूसरी कंपनीज में ले जाया जाता था और वहां से वो उसकी आइसक्रीम बन के सेल आउट होती थी। मतलब विन विन दोनों तरफ। तो यासीन भाई ने बड़ी पॉइंट की बात की है, और एनीथिंग यू वांट टू ऐड टू इट? चले, बहुत उम्दा। यही तो मसला है ना, यानी ये लोग जो है इंसानी सतह से उतर कर दरिंदगी और हैवानियत पर आ चुके हैं और कुछ नहीं है, सही माने में अपने माशरे को जंगल बना दिया। चलें सादात अनवर साहब, बहुत अच्छा लगा आप तशरीफ लाए। अल्लाह जज़ा खैर अता फरमाए, अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। हैं आसिम इफ्तिखार साहब की तरफ, और हमारे साथ जो और भी पैनलिस्ट मौजूद हैं पीछे बैक स्टेज में, उन्हें भी मैं लेता हूं। जो हमारे मुफ्ती अब्दुल्ला मिनहाज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, फिर उसके बाद हमारे साथ जनाब अबू तुराब साहब भी आज मौजूद हैं। अल्लाह ताला इन हजरात को भी जज़ाए खैर अता फरमाए, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। जी आसिम इफ्तिखार साहब, आपकी बात अधूरी रह गई थी, और जो हमारी ये आयशा साहिबा, सिस्टर आयशा ने जो फरमाया है उसके मुताल्लिक भी आपके कुछ कमेंट्स आ जाएं, और प्रेजेंटेशन के मुतालिक और इस टॉपिक के मुतालिक, तो फिर इंशाल्लाह हम आगे बढ़ते हैं। जी मुफ्ती साहब, बहुत खूब चल रहा है प्रोग्राम माशाल्लाह, और जो एक सुलझी हुई इल्मी गुफ्तगू फरमा रहे हैं आप, तो और ये चीज़ बहुत ज़रूरी भी है नई नस्ल के लिए, जैसा कि मैं अर्ज़ कर रहा था कि वो लोग जो अब यूनिवर्सिटी में जाने वाले हैं, कॉलेजेस में जाने वाले हैं, उनके लिए एक बड़ा नया माहौल मिलेगा। एक कह लें कि एक सहर अंगेज जो है वो इन्वायरमेंट होता है यूनिवर्सिटी का, कॉलेजेस का, खासकर जो कैंपस सिलेक्शन में जाएंगे, जो बड़े यूनिवर्सिटीज़ होते हैं जहाँ कैंपसेस होते हैं, तो उसका माहौल बिल्कुल अलग है। और वहाँ जाकर ही ज़्यादातर जो हमारे मुस्लिम नौजवान हैं उनकी ब्रेन वॉशिंग होती है, उनको जो है ये सारी बातें बताई जाती है, और उनको ऐसा लगता है कि मगरिब जो है वो वाकई राइट्स के लिए, हुकूक के लिए और अमन के लिए और दुनिया की फलाह बहबूद के लिए जो है कोशिश कर रहा है। और उनको दिखता है कि अलग अलग ग्रुप्स हैं, अलग अलग लोग हैं जो कि आवाज़ उठाते हैं, जो बोलते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, जो करंट इश्यूज चल रहे हैं, जहाँ भी डोमेस्टिक वायलेंस या रेप के केसेस हो रहे हैं उसके खिलाफ वो लिख रहे हैं, बोल रहे हैं। तो वो बुनियादी तौर पे नीचे उतर के उस आइडियोलॉजी को नहीं चेक करते हैं कि वो है क्या और उसकी क्या हकीकत है। माशाल्लाह आप उस पर गुफ्तगू फरमा रहे हैं, और ये चीज उनको आगे काम आएगी जब वो जाकर देखेंगे वहां, तो उनकी बुनियाद को समझने में उनको वहां काम आएगी ये चीज। लेकिन जो चीज बुनियाद से समझी नहीं जाती है तो फिर क्या होता है कि वो उसके शिकार हो जाते हैं। मैंने बहुत सारों को देखा अपने स्टूडेंट लाइफ में, खैर अभी भी मैं स्टूडेंट हूँ, तो मैं देखता रहता हूँ कि हमारे जो नौजवान हैं वो किस तरीके से इन सारे फ्रेश शिकार हो जाते हैं, और वो किस तरीके से इस्लाम को रिप्रेजेंट करने जो वेस्टर्न सेकुलर लिबरल आइडियाज हैं और उसकी जो अलग अलग ब्रांच है, जो शाख है, वो उसको रिप्रेजेंट करने लगते हैं। वो इस वहम में भी मुब्तला हो जाते हैं कि ये जो आइडियाज है इस्लाम में ही छोड़, जो पहली नस्ल होती है जिनका घराना दीनदार होता है, उनकी जो पहली नस्ल होती है वो ये समझते हैं कि भाई हमारा दीन तो बिल्कुल बरहक है, सच्चा है, हमें इसको नहीं छोड़ना। लेकिन जो मगरिब की जो ये आइडियोलॉजीज है, जो मगरिब के नजरिया, वो समझने की कोशिश शायद कौल है इस्लाम के साथ। बल्कि मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा जो मार्क्सिज्म को, कम्युनिज्म को जो है वो कहते थे आइन इस्लाम है। इसी तरह मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो कहते हैं कि फेमिनिज्म ही इस्लाम है, और इस तरह मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो ये कहते हैं कि जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वही असली निज़ाम है, यानी कि इस्लाम है। तो इस तरह की बातें वो वहम की बिना पे लोग करते हैं, मुगालते की बिना पे लोग करते हैं। आपने इसकी तरफ भी इशारा किया था। तो इस चीज से हमारे जवानों को बचाना बहुत जरूरी, क्योंकि ये तो ये होगा कि ये नस्ल ठीक है, वो दीन पे बाकी रहेगी और वो लिबरल हो जाएगी। लेकिन जो लिबरल नस्ल के लोग हैं उनके जो बच्चे, फिर उनके नाम की वो वैल्यू नहीं रह जाती, क्योंकि वो अपने घरों के अंदर इस्लाम से बस एक तहजीबी, एक कल्चर लगाव देखते हैं अपने पेरेंट्स का, अपने माँ बाप का। वो नजरियाती तौर पे तो मगरिब को कबूल कर चुके होते हैं, उसकी आइडियोलॉजीज को कबूल कर चुके होते हैं, लेकिन तहजीबी तौर पे, कल्चरली वो जो है मुस्लिम होते हैं। तो उनके जो अगली नस्ल होती है, फिर उनका रिश्ता इस्लाम के साथ मजीद कमजोर हो जाता है। और फिर जब अगली नस्ल होती है और उनको कोई ऐसे लोग मिलते हैं जो उनको समझा सकें कि हकीकत क्या है या इस्लाम की तरफ उनके रुख को कर सकें। हालांकि ये भी एक बड़ा फजल है अल्लाह पाक का कि हमारे यहाँ एक रिसाइकल चल रहा है कि जो इस तरह के पेरेंट्स हैं उनके बच्चों को कहीं ना कहीं
کوئی نہ کوئی دینی جماعت جو ہے وہ حلقے میں جوڑنے کی کوشش کی ہے، ان کو اسلام کی طرف لانے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے، تو جس سے یہ اثر نہیں دکھتا، خاص کر ہمارے بر صغیر میں، ہندوستان میں یہ اثر نہیں دکھتا کہ جو ان کے جو بچے ہیں وہ الہاد کی طرف چلے جائیں، اور الہاد کی طرف خیر جا رہے ہیں جو سو کالج ہیں، وہ سبجیکٹ کی بنا پہ جا رہے ہیں اور وہ پیسے کی بنا پہ جا رہے ہیں، اس کا ریزن جو ہے وہ علم یا اس کا ریزن جو ہے وہ عقل نہیں ہے جی یہ بات۔ اور ماشاءاللہ بہت زبردست بات آپ نے، بہت آپ کی آواز کٹ رہی ہے کیا؟ میرے اینڈ سے پرابلم ہے کیا؟ مفتی صاحب یا ابو تراب صاحب بتا دیں۔ ہاں ہاں کٹ رہی ہے۔ اچھا اچھا، عاصم بھائی کچھ آواز کٹ رہی ہے آخر میں آپ کی۔ جی اچھا چلیں، نہیں ایسے بھی میری بات اب ختم ہو چکی ہے۔ جی چلیں، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرن، بہت عمدہ آپ نے اضافہ کیا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اچھا ابھی ہم چلیں گے آگے، مفتی عبداللہ منہاج صاحب سے کچھ کمنٹ لیں گے، اس کے بعد ابو تراب صاحب سے ہم کمنٹ لیں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے لنک میں نے آلریڈی عام کر دیا ہے، پبلک کر دیا ہے اس کو وہاں پر، اور پن بھی کر دیا ہے، تو اب جو ہے کالرز بھی جوائن ہونا شروع ہو جائیں، جیسے ہی ہمارے یہ دو پینلسٹ جو ہے اپنے کمنٹس دے دیں تو پھر ہم کالرز لینا شروع کریں گے۔ جی مفتی عبداللہ منہاج صاحب۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ماشاء اللہ بہت ہی بہترین پریزنٹیشن آپ کی رہی، اور ایک گویا کہ کل میری اسٹریم ہوئی تھی، اس سے بہت ساری چیزیں ایسے سمجھ میں آئی کہ چلو وہ پہلا پارٹ تھا اور ایک حصہ تھا، اور یوں لگ رہا تھا کہ اب بس اتنی ہی چیز ہمارے پاس ہی، اتنا ہی دائرہ ہے، لیکن لوگوں کو یہ سن کر اندازہ ہوا ہوگا کہ الحمدللہ کتنے سارے دائرے، کتنے سارے ناحیے، کتنے سارے گوشے ہیں کہ جن گوشوں سے الحمدللہ آپ کو تیار کرنے کی، آپ کو صحیح باتوں بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ الحمدللہ کل بھی گفتگو ہے اور آج کی گفتگو تو ماشاءاللہ کیا کہنا، اور صرف تعریف نہیں ہے بلکہ یہ کہ ہم کو حقیقت بیان کی جا رہی ہے، اور جو اس وقت ماحول چل رہا ہے موجودہ، اس کے پس منظر میں بیان کی جا رہی ہے۔ خصوصاً جو آپ نے ویڈیو دکھائی، وہ ویڈیو دیکھ کر تو مطلب ہم یہ ایک بات تو کہتے ہیں لوگوں کو یہ معاملہ ہو رہا ہے، لیکن ایسے جب معاملہ سامنے آتے ہیں تو اور اسلام کی طرف لوگ آتے ہیں، اور سب سے بڑی بات اس واقعے سے جو سبق لینے کی تھی وہ یہ تھی کہ ہم کو نیوٹرل ہو کے سننا پڑے گا، نیوٹرل ہو کے پڑھنا پڑے گا، اور الحمدللہ اسی اسٹریم سے آپ کو ایک طرف یہ بھی میسج دیا جا رہا ہے کہ آپ کو نیوٹرل بننا ہے۔ اگر آپ اسٹریم ہو جاتے ہیں، متشدد بن جاتے ہیں، یا اپنے آپ کو تشدد کا شکار کر لیتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے آپ کسی ایک طرف چلے جائیں گے، اور جو حق ہے اس کی طرف نہیں آ پائیں گے۔ تو ویڈیو دکھا کر مفتی صاحب نے جو میسج دینے کی کوشش کی، تو ہم مسلمانوں کو بھی یہ سبق ہے کہ یہ نہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو الحمدللہ ہم باقی رہیں گے، اللہ ہم کو باقی رکھے ایمان کے اوپر، لیکن کہیں ہم ایکسٹریم ہوئے اور ہم متشدد ہوئے تو اللہ کو یہ بھی پسند نہیں ہے۔ ہم اگر اسلام پر ہے تو ہمیں فخر کرنا چاہیے، اور فخر اس بات پر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہم کو مسلمان رکھا ہے تو ہم ہیں، ورنہ ہم نہیں رہیں گے اگر اللہ نہیں چاہیں گے تو اس کی اہمیت کے ساتھ ساتھ پھر دوسروں کو دعوت بھی دینی ہے، تبھی ہم دعوت بھی دے سکیں گے۔ ماشاءاللہ یہ پہلو آیا، مجھے بہت خوشی ہوئی، اور اس کے علاوہ جو مفتی صاحب نے چاروں ویب بتایا اس کے سلسلے میں بہت ہی مختصر وقت کے اندر، تو اپیل کروں گا اپنے آڈینس سے، آپ ماشاءاللہ علمی ذوق تھوڑا خشک ہوتا ہے رکھنا، لیکن الحمدللہ آپ کا علمی ذوق بنے گا، تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ دوبارہ جا کے اس کو سنیں، علمی ذوق اپنا بنائیں، تاکہ آپ خود بھی علم سے لبریز ہوں، اپنے آپ کو بھریں اور دوسروں کو بھی علم سے لبریز کریں۔ باقی انشاءاللہ اس طرح کی گفتگو مسلسل آئندہ بھی چلتی رہے گی۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب ہم چلتے ہیں جناب ہمارے ابو تراب صاحب۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی مفتی صاحب، آج کی جو ہر بار کی طرح آپ کی جو پریزنٹیشن تھی بڑی عمدہ رہی، اور بات کرنے کا جو انداز ہے وہ تو ہمیشہ سے ہی جو آپ کا ایک قابل تعریف جو ہے وہ رہا ہے، اور ساتھ میں آپ نے جو فیمنزم پہ جو باتیں رکھی، تو بے شک اس سے جو ہے وہ ہر کسی کو دیکھنا چاہیے، اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کس طریقے سے یہ سائنٹیفک معیار پر بھی جو ہیں یہ چیزیں کھڑی نہیں اترتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جب کہتے ہیں کہ عورتوں پہ ظلم ہو رہا ہے، تو ظلم تو وہاں ہوتا ہے نا کہ جب کسی کو جو ہے اس کی کیپیبلٹی سے اوپر جو ہے وہ کوئی کام سونپ دیا جائے، اور پھر اس سے کہا جائے کہ تمہیں جو ہے اس لیول پر پرفارم کرنا ہے۔ تو جب ہم فیمنسٹ کو دیکھتے ہیں، وہ عورتوں کو ایسی جگہ پر اتار رہے ہوتے ہیں جہاں پر ان کا جو ہے وہ ایز سچ جو ہے وہ کوئی فیلڈ نہیں ہے، وہاں پر جو ہے جو سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ ان کی فزیکل اسٹرینتھ کس طریقے کی ہے، ان کی جو ایک مینٹل اسٹیبلٹی ہے وہ کس ٹائپ کی ہے، وہ ہر چیز کا جو مرد اور عورت کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے کو الگ الگ جو ہے وہ بنایا، اور الگ الگ قابلیتوں سے نوازا۔ تو جس کی وہاں پر اس لحاظ سے قابلیت نہیں ہے، یا پھر جس لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو محفوظ رکھا، ہم اس کو جو ہے ایسی جگہ پر اتار رہے ہیں جہاں پر اس کو جو ہے خطرات ہیں۔ تو
کیا یہ جو ہے وہ اصل میں ظلم ہونا چاہیے نہ کہ یہ کہ جہاں پر وہ محفوظ ہیں، جہاں پر ان کو جو ہے ہر طریقے کی آرام اور آرائش جو ہے وہ موجود ہے. آرام اور آرائش جو ہے وہ کبھی بھی ظلم نہیں ہوتی اس لحاظ سے، بلکہ یہ کہ کسی کی کیپیبلٹی سے جو ہے اس سے زیادہ کام لے لینا جس چیز کی وہ کیپیبل نہ ہو. اور اس چیز کا جو ہے مشاہدہ ہے ہم جو ہے روزمرہ کی زندگی میں جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں. یہ چیزیں جو ہیں وہ کسی سے چھپی ہوئی چیزیں نہیں ہیں. بس اسی کے ساتھ مفتی صاحب اپنے جو کلمات ہیں ان کو جو ہے سمیٹنا چاہیں گے. بہت عمدہ، جزاک اللہ خیرن، بہت شکریہ، آپ نے بہت ہی امپورٹنٹ بات بتائی ہے ماشاءاللہ. اور یہ جو بھی میں نے کہا بھی تھا کہ بھئی سائنٹیفک اصولوں سے ٹکراتی ہے یہ چیز، یہ نظریہ ٹکراتا ہے فیمنزم کا، وہ اب وہی ہے حقیقت میں کہ اب بایولوجیکلی ہم یہ طے نہیں کر رہے ہیں کہ بھئی جینڈر کیا ہے، ہم یہ ڈیسائیڈ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں کہ بھئی ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یعنی جو فیمنزم ہے اس کو ہم اس طریقے سے طے کریں کہ جو ہماری چاہت ہے، ہمارا جو ایموشن ہے، جو ہم کہہ رہے ہیں، جو اندر سے آواز آ رہی ہے، اگر سے ظاہری طور پہ مرد ہے لیکن اندر سے عورت کی آواز آ رہی تو وہ عورت ہے. تو یہ تو آپ جو سائنٹیفک ایمپیریکل ایویڈنسز ہیں اس کا بھی انکار کر رہے ہیں. یعنی آپ ایمپیریکل ایویڈنسز کا انکار کر کے آپ جو ہے ان ساری نظریات کے کو اختیار کر رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے آپ جو ہے یعنی سائنٹیفک اصولوں سے ہی ٹکراتا ہے آپ کا نظریہ. بہرحال تو یہ جو ہے فیمنزم اور یہ ساری چیزیں، ان کا سائنس سے بھی کوئی گہرا تعلق، کوئی خاص تعلق نہیں ہے، بلکہ سائنس کو بھی انہوں نے جو ہے زبردستی اس کی آڑ میں بہت کچھ کرنے کی کوشش کی ہے. بہت بہت شکریہ آپ سارے حضرات کے جو کمنٹس آئے ہیں. اب جو ہے ہم اپنے کالرز کی طرف بڑھتے ہیں، اور کالرز کی طرف بڑھنے سے پہلے میری گزارش یہ ہوگی کہ جتنے بھی کالرز آئیں ہم یہ کوشش کریں گے کہ جو نان مسلمز ہیں یا جو اپنے آپ کو فیمنسٹ سمجھتے ہیں، چاہے مسلم ہو یا نان مسلم ہو، ان سے پہلے بات کی جائے. اور اس کے علاوہ ان سے درخواست یہ ہوگی کہ فیمنزم پہ بات کریں کہ کیوں فیمنزم صحیح ہیں، ہم کیسے سمجھے کہ فیمنزم صحیح ہے، ہم کیوں مانیں، کیا آپ کن چیزوں کی بنیاد پہ آپ فیمنزم کو صحیح سمجھتے ہیں. تو اس پر انشاءاللہ بات ہوگی. تو سب سے پہلے جو ہمارے کالر موجود ہیں بہت ہی خاص، ہمارے جناب بسالت آدم صاحب. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ عید کا چاند نظر آ گیا آج تو. خیریت سے ہیں؟ کیا حال ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ. تمام پینلسٹ کو سب سے پہلے السلام علیکم میری طرف سے، اور تمام گیسٹ کو ود این ایپک ریٹرن. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت زبردست اسٹریم رہی، اور جس طرح آپ نے فیمنزم کو سمیٹا ہے ہسٹوریکل ایویڈنسز کے ساتھ، اس کے علاوہ کچھ بایولوجیکل فیکٹر ڈسکس کیے، کچھ سائیکولوجیکل فیکٹر ڈسکس کیے، جس کو میں بھی چاہوں گا اگر مستقبل میں ابھی اسٹریم کے دوران اگر کہیں موقع ملے جن کو ڈسکس کرنے کا. مختصر طور پہ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے یہاں جو ہے وہ جس طرح آپ نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ ہم اسٹیٹ سینٹرک جو ہے نا وہ دنیا میں اس وقت کنورٹ ہو گئے ہیں فیملی سینٹرک سے، کہ جس طرح نیشن اسٹیٹ میں ہم رہتے ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں، انڈیا میں رہتے ہیں، بنگلہ دیش میں رہتے ہیں، تو یہاں پہ 3 طرح کی جو ہے نا وہ چیزیں پائی جاتی ہیں جو کنٹرولنگ پاورز ہوتی ہیں ہمارے یہاں. وہ ہوتی ہے یا پھر آمریت ہوتی ہے، فوج کنٹرول کر رہی ہوتی ہے، کہ کچھ ممالک ایسے ہوتے ہیں جو فوج کے ممالک ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں ریسورسز جو اکانومی کنٹرول کرتے ہیں، ان کے پاس ہی پاور ہوتی ہے، اور تیسرے ہوتے ہیں جو انفارمیشن مینجمنٹ جو کارپوریشنز ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں باغ ڈور ہوتی ہے. تو فیمنسٹ موومنٹ نے بیسکلی کیا تھا، فیمنسٹ موومنٹ نے عورتوں کو یہ بتایا تھا کہ یار یہ ساری جو پاورز ہیں نا، یہ جو اتھارٹی آپ کے پاس ہے، ان پہ سارے مرد کے مرد حائل ہیں. تو آپ ایک کام کیجیے، آپ گھروں سے باہر نکلیے اور اپنا جو ہے نا حق جو ہے نا مانگیے، یعنی کہ آپ کو بھی وہی پاور دی جائے جو مردوں کے پاس ہیں. اور یہ سلسلہ فرسٹ ویو فیمنزم سے شروع ہوا، جس طرح آپ نے ذکر کیا تھا کہ وہ سینیکا فالز کے بعد جو ووٹنگ رائٹس آیا تھا نومبر 1920 میں، پھر اس کے بعد اور وہ چیز جسٹیفائیبل تھی کیونکہ اس دور کے اندر عورتوں کو نہ بزنس میں حق ملتا تھا، ان کی انہیریٹنس، ان کے انکم رائٹس، یہاں تک کہ جو عورت کماتی تھی وہ خود مرد اس کا شوہر رکھ لیا کرتا تھا. جو عورت کو وراثت میں اس کے باپ سے، اس کے بھائی سے یا کسی اور سے ملتا تھا تو وہ جو ہے نا اس کا شوہر رکھ لیا کرتا تھا، اس کے میل ممبرس رکھ لیا کرتے تھے. وہ جسٹیفائیبل تھا، اور اس کی روٹس ایسی تھی جو اسلام سے بھی ملتی تھی، جو اسلام پہلے ہی فلرش کروا چکا تھا. یہ بات ہے. لیکن سیکنڈ ویو فیمنزم سے پھر یہ دماغ خراب ہوا لوگوں کا کہ بھائی ہمیں بھی وہ کام کرنا ہے جو مرد کرتے ہیں. اس میں دا راکفیلر فاؤنڈیشن ایک بہت فیمس فاؤنڈیشن ہے. تو اس نے کہا تھا کہ مرد اور عورت جو ہے نا وہ مرد عورت دونوں پر جو ہے نا وہ کام لگاؤ تاکہ ڈبل ٹیکس جو ہے نا وہ جنریٹ ہو. یعنی کہ اگر صرف مرد کام پہ جاتا ہے تو ایک کام کر دیں گے، عورت کو بھی لیبر دیے جائیں گے، ان کی بھی انڈسٹریلائزیشن ہوگی. اس سے کیا ہوگا، ہمارا ٹیکس ریشو ڈبل ہو جائے گا. اچھا، ٹیکس ریشو ڈبل ہو گیا، مرد بھی کام پہ جا رہا ہے، عورت بھی کام پہ جا رہی ہے، پیچھے رہ گئے بچے کون دیکھے گا؟ کڈز ول بی براٹ بائی دی انسٹیٹیوشن کے وہ جو بچے ہوں گے وہ پھر جو ہے نا ان کی انسٹیٹیوشن پالے گی، گورنمنٹ پالے گی، حکومت تربیت کرے گی. ایگزیکٹلی. اب انسٹیٹیوشن جب آپ کی تربیت کر رہی ہے تو اس میں نہ ماں کا کردار ہے نہ باپ کا کردار ہے، تو وہ اپنے حساب سے بچے کو سکھائے گی. وہ اس کو LGBT کے رائٹ سکھائے گی جو کہ ہو سکتا ہے کنزرویٹو فیملی اس سے ڈس ایگری ہو،
لیکن جب آپ نے انسٹیٹیوشن کے حوالے کر دیا تو جب وہ 17-18 سال کا ہو کے اپنے گھر سے باہر نکلے گا تو اپنے ماں باپ کو یہ کہے گا کہ مجھے تم نے نہیں، مجھے انسٹیٹیوشن نے پالا ہے، تمہارے اوپر میرا کوئی رائٹ نہیں ہے. اور بات مطلب جو میں بات بتانا چاہ رہا ہوں فیملی سسٹم کی ڈسٹرکشن کی بات ہے. جس طرح ویسٹ میں فیملی سسٹم اسی طرح ڈسٹروائے ہوا ہے. پھر یہ تھرڈ ویو فیمنزم کی بات آئی کہ بھائی ردی کا تھیلا جو ہے نا وہ مرد لگائیں گے، ہم نہیں لگائیں گے. کوڑا اٹھانا ہو مرد سے اٹھواؤ، گٹر کھولنا ہو مرد سے جو ہے نا کھلواؤ. ہمیں چاہیے جاب دفاتر میں 3 پیس سوٹ، ٹائی، لمبی کرسی، سی او سی ایف او، یہ والی پوزیشنز چاہیے. یعنی کہ ٹاکسک فیوم جو ایک ہوتا ہے نا، جو اس کی کوئلے کی کان میں جو ٹاکسک فیوم جو اٹھ کے جہاں کام کرنے والوں کے سانس میں جاتا ہے اور اس سے کئی لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، وہ والے کام نہیں کرنا ہمیں وار بھی نہیں کرنا ہے، جنگ بھی نہیں کرنی ہے. ایگزیکٹلی. اور اس کے اندر کردار تھا، آپ نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ ایک شروع میں ایک محترم کی ایک ویڈیو چلائی تھی، ان کا میں نام بھول گیا، جنہوں نے کہا تھا کہ ہم سویلائزڈ ہیں اور ہمیں جو ہے نا اپنی سوسائٹی کو جنگل سے بچانا ہے. جوزف یا تو ہم بورل، ان کو وائپ جوزف بورل، یس، یا تو ہم ان کو وائپ آؤٹ کریں گے یا اپنے رنگ ان کو جو ہے نا اپنے رنگ میں ڈالیں گے، جو پہلے ہی جان لاک اور ڈیوڈ ہیوم اور جان اسٹریٹ مل جیسے جو آئیڈیالوجی جو پیش کر چکے ہیں، وہی آئیڈیالوجی اس کو ریوائیو کر کے جو ہے نا امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو ہمارے یہاں جو جس طرح پاکستان میں بھی الیکشنز ہوتے ہیں، ہندوستان میں بھی ہوتے ہیں، اور اکثر جو دیکھنے والے ہیں وہ ڈیموکریٹک اسٹیٹ سے ہی بلانگ کرتے ہوں گے، تو ان کو ایک بات جو ہے نا ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، یہ جو ہم جو اپنے پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ جو سلیکٹ کرتے ہیں نا، تو یہ کوئی سڑکیں بنانے اور پل بنانے اور بلڈنگیں بنانے نہیں آتے، یہ آپ کی لیجسلیشن کرنے آتے ہیں، آپ کی قوانین میں ترمیم کرنے آتے ہیں، آپ کا سسٹم کیسا ہوگا، آپ کی ایجوکیشنل سسٹم کیسا ہوگا، آپ کے لوگوں کو تعلیم کیا دی جائے گی. اب بھلا میں پاکستان کی بات کرتا ہوں، بھلا آپ کے جو خیر خواہ ہیں، وہ جو آپ کے سو کالڈ خیر خواہ ہیں، کیا وہ یہ پریفر کریں گے کہ آپ کے تعلیمی کریکولم میں سورہ فاتحہ شامل ہو، اس کی تفسیر شامل ہو، جہاں پہ لکھا ہوا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جہاں پہ جوڈیو کرسچن الائنس کو جو ہے نا کرٹیسائز کیا جا رہا ہے، ان کی تنقید کی جا رہی ہے. تو یہ بہرحال میرے کچھ پوائنٹس جو میں رکھنا چاہ رہا تھا. اور عورت کی تربیت کے حوالے سے جہاں تک بات ہے، بچوں کی تربیت کے حوالے سے جہاں تک بات ہے، تو نیپولین جیسا فرنگی، مطلب ہے تو فرنگی، بات بڑی پیاری کہہ گیا، کہتا تھا گیو می گڈ مدرس اینڈ آئی ول گیو یو گڈ نیشن. اس کا کیا مقصد تھا؟ اس نے یہ کیوں نہیں کہا کہ گیو می گڈ فادر اینڈ آئی ول گیو یو گڈ نیشن. صحیح، آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ اچھا یہ جو ہے نا لبرل، یعنی لبرلز کی یہ ہپوکریسی ہے کہ جب اگر کوئی گورنمنٹ اسلامی تعلیمات کو فروغ دینے لگ جائے، اسلامی حکومت اگر اسلامی تعلیمات کو فروغ دے رہی ہے، تو پھر وہاں اعتراض کریں گے کہ بھئی یہ حکومت کا تو کام نہیں ہے، حکومت کو تو مذہب سے الگ رہنا ہے. لیکن لبرل حکومت لبرلزم کو فروغ دے سکتی ہے، اس پر جو ہے کوئی پابندی نہیں ہوگی. بہرحال چلے، بہت اچھا عمدہ گفتگو کیا ہے آپ نے اور بہت ہی مفید اضافہ کیا، اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اچھا چند کالرز اور ہمارے ساتھ ہیں اس وقت، تو ہم پہلے جو نان مسلمز ہیں انہیں ترجیح دیں گے. ایک چلیں اب جو ہے نیکسٹ ہمارے ساتھ ایک مومن کر کے ہیں، یہ بھی پتہ نہیں کون ہے، دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ. جی اپنا تعارف کروائیں. جی السلام علیکم. جی میں مسلم ہوں، پہلے فیمنسٹ تھا. اچھا، پہلے فیمنسٹ تھا جی، اب نہیں ہوں الحمدللہ. چلیں الحمدللہ اب مومن ہو گئے. یہ تو بڑا نہیں تھا تو لکھا ہے. آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے صاف. اچھا اگر میرے اینڈ سے کبھی ایشو ہو تو کائنڈلی جو پینلسٹ ہیں ان سے درخواست رہے گی کہ مجھے مطلع کر دیجیے گا. جی بالکل نہیں آ رہی ہے ان کی آواز. اچھا مومن صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، ایک بار میں اور آپ سے پوچھ لیتا ہوں کہ ایک بار ریپیٹ کر کے آپ. ہیلو. جی اب آ رہی ہے. جی نہیں تو گھر میں کیونکہ فیمنزم دیکھا ہے تو اس لیے ہمیشہ سے ذہن بنا ہے. تو ایک چیز ہم نے آبزرو کری ہے کہ یہ ٹی وی اور موبائل کے ذریعے بہت زیادہ گھر میں، کیونکہ جو ہے لیڈیز کے اسپیشل جو پروگرامس وغیرہ آتے ہیں جو بنائے جاتے ہیں اس میں بہت زیادہ اس پہ فروغ دی جاتی ہے فیمنزم کو لے کر کے، عورت کیوں نہیں کام کر سکتی. جی ہاں، نیٹ فلکس کے تقریباً 80% سے زیادہ کنٹینٹ اس وقت ٹرانسجنڈرزم کو پروموٹ کر رہے ہیں، اور ٹرانسجنڈرزم کو آپ جو ہے فیمنزم سے الگ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ تھرڈ ویو کا ہی میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے جس طرح فروغ دیا گیا ہے وہ ہے. تو یہ جو ہے انٹرنیٹ، سوشل میڈیا، موویز، فلم انڈسٹریز ان کے تھرو پروموٹ کیا جا رہا ہے. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. جی یہ بالکل اسی طریقے سے جیسے ہم لوگوں نے ارطغرل غازی دیکھا تو ہمیں اپنی ہسٹری رچ پتہ چلی، تو ہم ایسا چاہتے ہیں کہ ایسا ہوتا. اسی طریقے سے یہ بھی گھروں میں آیا کہ جب لوگوں نے فیمنزم کو دیکھا ہے تو یہ رہا ہے، تو گھروں میں یہی سوچ بنی ہوئی ہے کہ جو ہے کوئی اگر پردہ کر رہا ہے تو اسے دبایا جا رہا ہے. یا کہ آج تک ہم اپنے گھر میں اس چیزیں سنتے ہیں کہ اگر کوئی کسی مرد حضرات نے اپنی بیوی کو پردہ کرا دیا تو اس کا بڑا تبصرہ ہوتا ہے کہ اس نے تو دیکھو اپنی بیوی کو پردہ کرا رکھا ہے اور یہ سب ذہن میں ہے. اور کیونکہ جب ماؤں کو ہی نہیں پتا ہوگا تو آگے کی نسلوں کو کیا بتائیں گی. اور اس طریقے سے جب وہ بعد میں اسلام کا تعارف کریں گے تو پھر
जब मुताला करेंगे इस्लाम का तो उन्हें वो गलत ही नजर आएगा। चलें, तो ये बहुत कुछ तरीके शुक्रिया, का बहुत लगता है उम्दा मुझे। बात आई आपने, बिल्कुल सही फरमाया आपने। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए और हम लोगों को दीन पर कायम रखें। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी खुशी हुई आप तशरीफ़ लाए हैं। इंशाअल्लाह आइंदा भी ज़रूर तशरीफ़ लाइएगा। और अब हम आगे बढ़ते हैं इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह, जो हमारे शुक्रिया। अच्छा, एक दो मसाइल थे तो वो क्या आपके मेल पर भेजते हैं मैं? जी हाँ, मसाइल वगैरह तो या तो इंस्टाग्राम पे राब्ता कर लें या बेहतर है मेल कर लें। मेल में मैं अभी देख पाऊंगा, वरना इंस्टाग्राम में कई सारे मैसेजेस ऑलरेडी हैं तो देख नहीं पाऊंगा। चलें, ठीक है, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। चलें, अब जो है हमारे पास जो है सिर्फ फिलहाल मुस्लिम ही नज़र आ रहे हैं, लेकिन एक सरताज सर्रू करके हैं। अब ये मुझे नहीं पता ये कौन है, पहले इनको ले लेते हैं। बाकी जो हमारे साथ हैं सादात अनवर मोमिन साहब, आपसे गुफ्तगू हो गई, दरखास्त ये है कि आप लीव कर जाएं स्टूडियो ताकि बाकी हजरात आ जाए। उसके बाद राशिद अली, पहले सरताज साहब अपना तारुफ करवा दें। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती साहब, मेरे से आपसे एक क्वेश्चन पूछना था। वो क्वेश्चन क्या है बोल दो, दीन इस्लाम के अंदर मर्द और औरत दोनों भी एक ही टाइप के जॉब्स कर सकती है या मतलब जैसे सपोज मिलिट्री हो गया, डॉक्टर हो गया, डेंटिस्ट हो गया, मतलब वैसे? और जी जी। और मुफ्ती साहब एक वो नॉन मुस्लिम्स की तरफ से ये भी क्वेश्चन है कि मतलब प्रॉपर्टी में लड़के और लड़के को सेम मतलब सेम क्वांटिटी में क्यों प्रॉपर्टी नहीं मिल रही? मतलब लड़की को कम प्रॉपर्टी क्यों मिली डॉटर को, और जो भी लड़का है उसको ज्यादा क्यों प्रॉपर्टी मिल रही है? चलें, बहुत अच्छा सवाल कर लिया आपने, इसका जवाब मैं दे ही देता हूँ। सबसे पहली चीज जो आपने उसका जवाब ये है कि देखें, जहां जिम्मेदारी का ताल्लुक है ना, तो जिम्मेदारी फाइनेंशियल जिम्मेदारी इस्लाम ने औरतों पे जर्रा बराबर नहीं दी है। एक औरत अगर नहीं कमा रही है तो उसका हक है कि वो नहीं कमाए, यानी उसकी जो असल जिम्मेदारी है वो यही है कि अपने घर के सिस्टम को चलाए, उसकी देखरेख करे और अपनी जो औलाद है उसकी तरबियत करे ताकि अगली नस्ल तैयार हो जाए। औरतों को कमाने की सिरे से कोई जरूरत ही नहीं है। बाकी वो काम जो कमाने से रिलेटेड है और फाइनेंशियली यानी पावर गेन करने से रिलेटेड है, ये काम जो है मर्दों का है, वो जो है कमाएंगे और औरतों की जरूरियात को पूरा करेंगे। लेकिन अगर मजबूरी के तहत औरत काम कर रही है, उसे कमाना पड़ रहा है, या ये कि जायज तरीके से तमाम शरीयत के तमाम उसूल और जवाबित की पाबंदी करते हुए वो अगर कुछ हलाल तरीके से कमा रही है तो उसकी इस्लाम में गुंजाइश है, उसे हम हराम तो नहीं कह सकते। अलबत्ता इसका ये मतलब नहीं कि वो हर जगह चली जाए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये जो ये हैं क्या कहते हैं औरतें, उनको इस तरीके से उनके हुकूक दिए हैं कि उनकी हिफाजत मर्दों को करनी है। तो ऐसे जगह पे औरतें बिल्कुल नहीं जाएंगी, ऐसे फील्ड में बिल्कुल नहीं जाएंगी जहां पे उनकी हिफाजत और उनकी इज्जत और उनकी आबरू में जो है जर्रा बराबर भी आ जाए। तो वॉर वगैरह के रिलेटेड ये जिम्मेदारी मर्दों को दी गई है, औरतों को यहाँ आने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, बाज चंद यानी जो फौज है, फौज की बाज एतबार से मदद करने के लिए औरतें आ सकती हैं, जैसे बाज सहाबियात गई, लेकिन लड़ने की भी जिम्मेदारी जो है इनकी है। तो अगर औरतें कमा भी रही हैं तो इस्लाम ये देखता है कि भाई कोई ऐसी जगह पर वो जाएं जहां पर उम्मत को या मिल्लत को और जो है उम्मत मुस्लिमा को किसी एतबार से फायदा पहुंच रहा हो। मिसाल के तौर पे मेडिकल फील्ड है, वहां पे हमें फीमेल डॉक्टर्स की सख्त जरूरत है। हर मोमिन जो है क्या चाहता है कि भाई जब उसके बच्चे की विलादत हो तो अपने जो दीनदार बंदा होता है वो किसी फीमेल डॉक्टर को तलाश कर रहा होता है कि भाई विलादत के टाइम पे मर्द ना रहे, मेरी बीवी के सामने औरत रहे। तो भाई जब अगर औरतें डॉक्टर बनेंगी ही नहीं मुस्लिम औरतें, तो ये काम कैसे होगा? इसी तरीके से टीचिंग का है, एजुकेशन का है, एजुकेशन में भी औरतों को आना है। लेकिन ये मैं बता दूं कि जो शरीय कवानीन के एतबार से वो एजुकेशन जो शरीयत की बुनियाद पर हो रहा हो, ऐसे फील्ड में एज अ टीचर जो खवातीन की तालीम के लिए, खवातीन को पढ़ाने के लिए हमें खवातीन ही चाहिए, वो ज्यादा बेहतर अंदाज में पढ़ा पाएंगी और उसमें फितने का अंदेशा नहीं होगा। तो ऐसे जगह पे औरतें भी जा सकती हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हर जगह पे जो है औरतें जाएंगी और घरों के सिस्टम को छोड़कर बाहर कमाने निकल जाए। अगर किसी औरत के पास कोई उज्र नहीं है, यानी उसके पास कमाने वाला महरम मौजूद है, उसके बावजूद वो अगर कमा रही है और उसके उस कमाने की वजह से जो असल जिम्मेदारी है उसके ऊपर के घर के सिस्टम को महफूज रखना और औलाद की तरबियत करना, उसमें अगर कमी आ रही है तो यकीनन ये दुरुस्त नहीं है, उसका कमाना फिर दुरुस्त नहीं होगा, क्योंकि जो असल जिम्मेदारी दी गई है उससे तो आप पीछे हो जा रही है। ऐसा ही है कि आप कोई फर्ज नमाज पढ़ता नहीं है, तहज्जुद पढ़ रहा है लंबी रकातें, तो ये जाहिर है ये मुनासिब नहीं है। तो औरत अगर जायज तरीके से कमा रही है तो इसमें गुंजाइश है, इसको हराम नहीं कहा जाएगा, लेकिन कमाने की जिम्मेदारी हरगिज औरत के ऊपर नहीं है, और असल जो जिम्मेदारी है उसे पूरा करना औरत के ऊपर जरूरी है। इसी मर्दों के ऊपर जो जिम्मेदारी है मर्दों को उसे पूरा करना जरूरी है। ये रहा आपका पहला सवाल। अब इसी से आपको पता चल जाएगा दूसरा सवाल। सबसे पहली चीज, ये जो बात कही जाती है ये बात सिरे से गलत है। कौन सी बात? ये बात कि भाई इस्लाम में
औरत को मर्द के मुकाबले में आधी विरासत मिलती है, बिल्कुल गलत बात है। ये जो विरासत का मामला है ये एक पूरा सिस्टम है, उसके एक कड़ी को उठाकर आप पेश करने लगे तो अजीब नजर आएगा। ऐसे कई सारे सिचुएशंस हैं जहां पर औरत और मर्द की विरासत एक है। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं, मसलन माँ बाप है और उसकी औलाद है, औलाद का इंतकाल हो गया, औलाद मर गई, तो अब औलाद की जो विरासत है वो माँ बाप में तकसीम होगी ना। तो अब अगर औलाद मर गई है और उसकी विरासत जब माँ बाप में तकसीम हो रही है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमा दिया सराहतन कुरान करीम में, वहीं पे जहां पे लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन है, वहीं पे फरमाया कि वली अबवैहि लिकुल्लि वाहिदिन मिनहुम सुदुस, कि सुदुस हिस्सा, छठा हिस्सा मिलेगा बाप को भी और औरत को भी। तो मालूम हुआ कि बाप की विरासत उस वक्त जो बाप को विरासत मिलेगी और जो माँ को जो विरासत मिलेगी दोनों सेम है। यहाँ पे मर्द और औरत के दरमियान कोई ऐसा फर्क आपको नजर नहीं आ रहा है कि भाई जो है यहाँ बाप को ज्यादा विरासत मिल गई और माँ को कम विरासत मिली, दोनों को सेम है। इसी तरीके से मसलन 3 भाई बहन है, मान ले आप 2 भाई है 1 बहन है, एक भाई का इंतकाल हो गया या बहन मान ले कोई भी इंतकाल हो गया, तो अब उसके 1 भाई है 1 बहन है, अब यहाँ पर दोनों को बराबर विरासत मिलेगी। ये नहीं कि भाई जो है मर्द है तो इसको ज्यादा मिल जाए और औरत को कम मिले, ऐसा नहीं होगा, बराबर। हाँ, एक सिचुएशन खास है ऐसी जहां पर मर्द को डबल मिलेगा, जो कुरान ने फरमाया कि वली ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, वो उस वक्त जब बेटा बेटी का मसला आए, तो जो बेटा होगा उसे बहन के मुकाबले में, यानी उसकी बहन के मुकाबले में अगर माँ या बाप का इंतकाल होता है तो जो बेटा है उसको अपने बहन के मुकाबले में डबल मिलेगा। अच्छा, अब यहाँ पे डबल क्यों मिलेगा? उसकी वजह यही है कि इस्लाम ने फाइनेंशियल जो जिम्मेदारी दी है ये औरत को नहीं मर्द को दी है। तो अब जो वो भाई है उसको अपनी, अगर माँ जिंदा है तो माँ पे भी खर्च करना है, उसकी अपनी बीवी है तो उस पर भी खर्च करना है, उसकी अपनी बेटी है तो उस पर भी खर्च करना है, और उसकी बहन है जिसकी शादी नहीं हुई है या वो तलाक याफ्ता हो चुकी है तो उस पर भी खर्च करना है, फिर बेटा है तो उस पर भी खर्च करना है, बाप है तो उस पर भी खर्च करना है, अपनी जो जरूरियात है उस पर भी खर्च करना है। तो जब इसके ऊपर फाइनेंशियली इतनी जिम्मेदारी है तो ऐसी सिचुएशन में इसको ज्यादा दिया गया ताकि वो काम कर सके, और जितना हिस्सा औरत को दिया गया वो मुकम्मल उनका, उसी औरत का है। उस बहन को जितना मिला है भाई के मुकाबले में आधा, वो मुकम्मल उसका है, उसे किसी के ऊपर खर्च नहीं करना है, पूरी उसी की मिल्कियत है, कोई उससे ले नहीं सकता, उसके ऊपर कोई फाइनेंशियल बोझ नहीं है। और आइंदा जब उसकी अच्छा भाई है तो वो जो खर्च करेगा वो कंटिन्यू रहेगा, बाप है तो बाप जो उस बेटी, बाप का किसी का भी इंतकाल हो, जो महरम है जो करीब के हैं वो जो खर्च कर रहे हैं उनके ऊपर वो कंटिन्यू करते रहेंगे। शौहर है, शौहर महर अलग देगा, नानो नफका देता रहेगा, लेकिन जो उसकी मिल्कियत में जो माल आ चुका है औरत की मिल्कियत में वो उसी का है। तो चूंकि उसके ऊपर फाइनेंशियल बोझ नहीं है, फाइनेंशियल जिम्मेदारी नहीं है, तो अदलो इंसाफ का तकाजा ये था कि बेटे को दुगना मिले और इसको जो है उसके मुकाबले में आधा मिले। अब अगर कोई ये चाह रहा है कि भाई यहाँ भी इक्वालिटी हो तो फिर इस जगह पे भी इक्वालिटी इस तरीके से हो कि जो भाई बहन उसको भी बराबर मिले, तो ऐसी सिचुएशन में ये इक्वालिटी तो हो सकती है ज़ाहिरी एतबार से, जस्टिस नहीं हो सकता। और मैंने शुरू ही में कहा कि इस्लाम इक्वालिटी नहीं, इस्लाम जस्टिस का कायल है, या हर उस इक्वालिटी का कायल है जिसमें जस्टिस हो। बहुत शुक्रिया, उम्मीद है कि जवाब आपको मिल गया होगा तफसील से। शुक्रिया मोहसिन, बहुत ही क्लियर तरीके से आप एक्सप्लेन किए हैं। और एक दूसरा छोटा सवाल था मोहसिन मेरे को, सरताज भाई, आई थिंक आप थोड़ा लंबा हो जा रहा है, यहीं पे ये सवाल ही छोड़ दें क्योंकि दूसरे कॉलेज भी हैं तो उनको काफी वेट करना पड़ रहा है। बस एक छोटा सा सवाल था। अब इंशाल्लाह अगले हफ्ते ये स्ट्रीम रहेगी, या कल भी स्ट्रीम है, परसों भी स्ट्रीम है, आते रहे आप। बेहतर है क्योंकि और भी देखें कॉलर्स यहाँ मौजूद हैं ऑलरेडी, समझ रहे हैं। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है आपको ऐसा कहने में, लेकिन इंशाल्लाह आप अगले हफ्ते जरूर तशरीफ लाइए, आपके इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा भाई, जज़ाकल्लाह। जी मुझसे आगे बढ़ने से पहले बस एक पॉइंट मैं ऐड कर दूं मुझसे, आपके जो इस्लाम का जो सिस्टम है ना, जो यानी कि वेल्थ का जो सिस्टम है, उसमें अगर आप देखेंगे तो औरतें ज्यादा मालदार होती हैं मर्दों के बनिस्बत। औरतों को मिलता हर तरफ से, खर्च कहीं नहीं करना होता, उनका माल जो है वेल्थ जो है वो वेल्थ होता है। तो लोग क्या देखते हैं कि बस आ कितना रहा है इस पे गौर करते हैं, जा कितना रहा है इस पे गौर नहीं करते। तो आना और जाना जब दोनों को मिलाएंगे तो जाके पता चलता है कि अमीर कौन है, गरीब कौन है। मैं करोड़ों कमाऊं, 1 करोड़ कमाऊं और 2 करोड़ मेरे ऊपर जो है वो लायबिलिटी हो, 2 करोड़ मुझे खर्च करना हो, मैं तो भाई 1 करोड़ का गरीब ही कहलाऊंगा, है कि नहीं। और किसी के पास 85 लाख हो और उसको 1 रुपए भी खर्च नहीं करने, तो वो तो मुझसे ज्यादा अमीर हो गया ना। तो ये चीज है असल जिसपे गौर करने की जरूरत है। बहुत उम्दा, जज़ाकल्लाह खैर। जी बड़ी माशाल्लाह आपने अच्छी तरीके से उसका जवाब दिया जो ये विरासत में सवाल होता है। और अगर गौर किया जाए मुफ्ती साहब, आप भी तायद करेंगे मेरी इस बात में कि ये भी मरने के बाद एक जगह जो है जिसके अंदर मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन का मामला है, वो अगर
اختیار ہے ایک والد کو اگر زندگی کے اندر تقسیم کر رہا ہے تو وہاں پر شریعت کی طرف سے تعلیمی کو مکمل اور برابر تقسیم کرے گا. تو جو ایک جگہ تھی وہاں بھی شریعت کی اگر اپنی حیاتی میں کرنا چاہے تو وہاں پر ایک آپشن یہ ہوتا ہے, بلکہ ہے کہ بندہ ایک باپ جو ہے وہ برابر تقسیم کرے گا. تو جو اشکال ان کا رہ جاتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے الحمدللہ ہر طرف سے. اور یہ پسندیدہ زمانے کے اندر یہی ہدایت بھی دی جاتی ہے, چونکہ اگر حیاتی کے اندر کر رہا ہے تقسیم تو اس کو اختیار بھی ہے, اور اس لیے دی جاتی ہے کہ بعد میں اب اولاد جو ہے وہ کئی سالوں تک میراث جو تقسیم نہیں کر رہی ہوتی, میراث کے اندر جو ہے وہ جھگڑے اس لیے ہو رہے ہوتے ہیں کہ 5 پشتوں کے جو ہے باقی ہوتے ہیں. تو اب تو یہی اس زمانے کو دیکھتے ہوئے تعلیم دی جاتی ہے, بلکہ ہدایت دی جاتی ہے, تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہ گیا. جی ہاں, آپ نے صحیح فرمایا, یہ جو ہے بہت ہی عمدہ بات ہے. اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ عورت کو آدھا ملے گا, یہ جملہ غلط ہے نا, کہ بھائی ایک سچویشن میں صرف یہ ہے, اور وہ بھی جینڈر کی بنیاد پہ نہیں ہے, رسپانسبلٹی کی بنیاد پہ. اگر جینڈر کی بنیاد پہ وراثت کو آگے پیچھے ہوتا تو پھر وہ ماں باپ جس کو سیم وراثت مل رہی ہے وہاں پہ بھی فرق ہونا چاہیے تھا. تو کل عاصم صاحب نے جو بات بتائی تھی بہت عمدہ پوائنٹ ہے کہ اسلام میں یعنی جینڈر کی بنیاد پہ نہیں ہم حقوق طے کرتے ہیں, بلکہ جینڈر اور مختلف صلاحیتوں کی بنیاد پہ رسپانسبلٹیز طے ہوتی ہیں, اور پھر رسپانسبلٹی کے اعتبار سے جو ہے اور عدل و انصاف کو بنیاد بنا کر حقوق طے ہوتے ہیں. بہت عمدہ. چلیں آگے بڑھتے ہیں. ہمارے سادات انور صاحب جو ہے بہت پہلے سے رکے ہوئے ہیں, تو ان کو بھی لے لیتے ہیں. سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت